خواتین کی پارٹیسپیشن کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بار جو امیدوار کنٹیسٹ کر رہی ہیں موجودہ انتخابات میں ان کی تعداد ہے 882، جبکہ اگر ٹوٹل امیدواروں کی بات کی جائے جو کہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد تھی 17,812 اور اس میں 886 خواتین، لیکن ان میں جو پرومیننٹ خواتین ہیں جن کو آپ کئی دہائیوں سے میں یہ کہہ سکتی ہوں، کئی سالوں سے ویسے دہائیاں میں نے کہہ کے مجھے لگتا ہے خواتین کو ناراض کر دیا ہوگا، اور وہ کہہ رہی ہوں گی کہ ہم تو ابھی ینگ ہیں، آپ نے ہمیں دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھ کر ان کی سیاست، ان کے طرز سیاست کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کو بڑا ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ اچھا احمد، آپ کی جانب میں آؤں، میں تو ان کے نام جانتی ہوں اور بہت عرصے سے بہت کچھ پرانے نام، کچھ منجھے ہوئے نام، کچھ زیرک نام مجھے دکھ رہے ہیں، آپ کا ویسے کچھ آئیڈیا ہے یہ سارے نام، یا آپ کہیں گے کہ خواتین؟ اچھا، سارے تو شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے، کوشش کر بھی لیں گے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس میں اچھا جو زیادہ ان کو تو آپ جانتے ہیں، مریم نواز صاحبہ، ان کے بارے میں کیا کامنٹ کریں گے، کیا بیسٹ وشز دیں گے یا ان کو کوئی مشورہ دیں گے؟ مریم صاحبہ اس دفعہ اپنا پہلا الیکشن لڑ رہی ہیں اور یقیناً ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اب تو انہوں نے آنے کے بعد الیکشن سے پہلے ان کے چاہے آپ سیاسی مخالف ہوں، ان کے ساتھ آپ ایگری کریں نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک فائٹر کے طور پہ منوایا ہے، اور جس طرح سے بھی وجاہت ہمارے ساتھ ہے کہ تھوڑا سا اپنے مزاج میں دھیما پن بھی پیدا کریں۔ اچھا، یہ ہمارے کالرز بھی کال کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے بھی ان کو کوئی مشورہ دینا ہے تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے سینیورٹی کے اگر وہ دیکھا جائے، سینیورٹی میں مریم نواز کے بالکل ساتھ شیریں مزاری صاحبہ، نو ڈاؤٹ وہ ایک قابل خاتون ہیں اور قابل پولیٹیشین بھی ہیں، اور اپنے آپ کو منوا بھی چکی ہیں پاکستان تحریک، خاص طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی سیاست سے انہوں نے بریک لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب مسلسل جیلوں میں ان کو جانا پڑ رہا تھا تو سیاست سے انہوں نے لیا بریک، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں فیملی کو ٹائم دینا چاہتی ہوں۔ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ان کی بیٹی ہیں ایمان مزاری جو کہ بڑی ایکٹیو ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی شادی بھی ہوئی ہے اسی اسنا میں، اسی دور میں، لیکن جب پاکستان کی سیاست کا تذکرہ آئے گا اور پاکستان میں خواتین کی سیاست کا اور اسٹرگل کا تذکرہ آئے گا تو ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ احمد، یقینی طور پہ کوئی شک نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا جو تعلق ہے اور اس میں بہت ایکٹیولی انہوں نے اپنی جو پارٹی ہے اس کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے، خواتین کی جو شمولیت ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے، پھر چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا پہلے بھی ایک ٹریک ریکارڈ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس میں بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی رہیں، تو یہ بہرحال اب ان کی طرف جاتے ہیں جن کو میں یہ سمجھتی ہوں جن کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، لوگوں نے ان کے اوپر میمز بنائی کہ I was not in the room، لیکن میری نظر میں وہ پاکستان کی اگر جو منجھی ہوئی سیاستدان ہیں، خواتین سیاستدان ہیں، اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جس گریسفلی وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، ہنا ربانی گھر وہ ہیں جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی ٹریننگ بھی کی ہے۔ احمد، ان کے بارے میں آپ کو ہنا ربانی گھر، نیلم، یہ اگر آپ قابلیت کے، ویسے تو ہر فرد اپنے حوالے سے قابل ہوتا ہے، لیکن اگر اپنی ذاتی رائے میں ان تمام میں جو سب سے زیادہ نمبر اس کی پرفارمنس کے حوالے سے دوں تو وہ ہنا ربانی گھر صاحبہ ہیں۔ انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور اس کے بعد بھی جب انٹرنیشنل فورمز پہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی رہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو، مختلف کانفرنسز ہوں، وہاں پہ بہت اعتماد کے ساتھ پاکستان کا جو خارجہ امور سے متعلق جو موقف رہا ہے اس کو بہت پاورفل انداز سے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ واپس آتے ہیں اور ہنا ربانی گھر کی بات ہوگی۔ شہری رحمان کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، شہری رحمان بھی بڑی گریسفل ہیں، انوائرمنٹ کے لیے بھی بڑا کام کیا ہے، بہت زیرک سیاستدان ہیں، اور پرانی سیاستدان میں نہیں کہنا چاہتی کہ پرانا وہ لگے گا جیسے کوئی پرانی، بہت سینئر پولیٹیشن، تجربہ کار، بالکل تجربہ کار ہیں۔ اور کیا کہیں گے احمد ان کے بارے میں؟ یقیناً، اور نیلم ابھی جو بلاول جس طرح سے ان کی سیاسی تربیت ہو رہی ہے اس میں بھی یقیناً شیریں رحمان صاحبہ کا بھی ایک کردار ہے، چونکہ جو تجربہ ان کے پاس ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی، پھر انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے، پھر میڈیا کو جس طرح سے ہینڈل کرنا وہ جانتی ہیں، میڈیا کی جو رموز و مختلف اس کے اوقاف ہیں اس سے بھی ڈانٹ بھی دیتی ہیں کبھی کبھی وہ ان سے، اگر آپ کوئی سخت سوال پوچھ لیں نا، اور فوراً سے فون کٹ کر کے چلی بھی جاتی ہیں، تو وہ اب اتنی سینئر ہو چکی ہیں کہ ہم مطلب اتنا برا بھی نہیں مناتے لوگ اب ان کی بات کا۔ خیر، پھر ہم جاتے ہیں یاسمین راشد کی طرف، کیونکہ یاسمین راشد
یہ ساری پولیٹیشنز اپنی جگہ ٹھیک ہے, ابھی زرتاج گل کی بھی بات ہوگی, لیکن یاسمین راشد نے جو نیا ٹرینڈ متعارف کرا دیا ہے ریزسٹنس کا نام بن گئی ہے یاسمین راشد. اور پچھلے دنوں میں جو ہم نے مناظر دیکھے جب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے میل لیڈرز تھے جنہوں نے 2 ہفتے میں ایک ہفتے میں اپنی وابستگی بدلی, وفاداری بدلی, یاسمین راشد جو ہے وہ کھڑی رہی ہیں اور جیلیں کاٹی ہیں, سب کچھ ہے. تو یاسمین راشد کے لیے احمد کیا میسج ہے آپ کے پاس؟ نیلم, اس میں تو کوئی شک نہیں, جسے آپ نے کہا کہ وہ بہت ریزسٹنس انہوں نے شو کی, بہت استقامت کے ساتھ اپنی عمر کے اس حصے میں بھی, جب وہ ایک اس وقت انسان کوشش کرتا ہے کہ بس تھوڑا سا ریسٹ کریں. عمر کے اس حصے سے کیا مراد ہے؟ نیلم, یہ دیکھیں, یہ تو ایک قدرتی بات ہے نا کہ ہر فرد نے بڑا ہونا ہوتا ہے, وہ 70+ ہیں, اس کے باوجود متحرک ہیں. تو عموماً عام لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ جی بس ہم اب اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہیں, وہاں پہ ان کو کھلائیں, ان کے ساتھ کھیلیں. تو ایسے میں ایک وہ نظریہ جس کو وہ سچ سمجھتی ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہونا, اس کے لیے مشکلات برداشت کرنا, اور بیماری کے باوجود ایک مہلک جو مرض ہے وہ ان کو ہے.